السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے اپنا حج ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ کچھ ٹائم پہلے میں نے اپنے والد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ انفلوئنس ہو چکا تھا ایک خطبے سے، تو انہوں نے اپریشیٹ کیا اینڈ دین پھر یہ پروسیس سٹارٹ ہوا۔ جیسے ہی حج اپلیکیشنز اوپن ہوئیں ہم لوگ گئے اور تمام ڈاکومنٹس کیئرفلی تھورلی ریڈ کرنے کے بعد سگنیچرز کیے، اور وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور وہ دن بھی آ گیا کہ جب امیگریشن اینڈ بورڈنگ اور تمام معاملات، اور دل میں یہ خیال کہ اب ادھر جانا ہے، اور مطلب کیا اوقات ہے میری کہ میں وہاں پہ جا رہا ہوں۔ پہلا ایکسپیرینس تھا فلائی کرنے کا، ڈر بھی تھا تو لیکن مزہ بھی بہت آیا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے خوابوں کی سرزمین پہ موو کر رہا ہوں۔ آپ بھی یقیناً اس تجربے سے گزرے ہوں گے سب۔ اور جب ہم مدینہ کے پاس پہنچے اور وہاں پہ ہوٹل کے اندر گئے تو الگ ہی وہاں پہ وائب، سکون، جس کو مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ شام کے وقت ہم مسجد نبوی میں گئے، زیارت کی، نماز مغربین پڑھی۔ اگلے دن پھر ہم نے مسجد غمامہ کا وزٹ کیا۔ یہ ہمارے ہوٹل کے بالکل قریب تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی تھی۔ مسجد نبوی میں تھوڑا سا موو کیا، دیکھا وہاں کا ہر کونا دیکھنے کی کوشش کی، لیکن بہت وسیع ہے۔ دین پھر نماز فجر، نماز عصر کے بعد جنت البقیع اوپن کی جاتی ہے فار میلز، اور وہاں پہ گئے، وزٹ کیا، بالخصوص پاک بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تربت دیکھی، اور وہاں پہ کس طرح مطلب انہوں نے یہ کنسیل کی ہوئی ہے جگہ۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے 4 ائمہ معصومین اسلام مدفن ہیں، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا ہیں، اور دکھ ہوتا ہے یوں دیکھ کے کہ آقا دو عالم کا روضہ اس قدر شاندار۔ برکیف یہ مسجد کے اندر کے نظارے ہیں، بہت ہی پیارا گلاس ورک اندر ہوا ہے، اور جب آپ چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک رائل فیل آتی ہے آپ کو، ایک محل کے اندر ہیں۔ سیلنگز دیکھ لیں، ٹائل فلورنگز دیکھ لیں، شینڈلیئرز دیکھ لیں یہاں کے، ایون جو یہاں کے امبریلاز ہیں ان کے اوپر جو ڈیزائننگ ہے، اور یہ جو مین ڈورز ہیں ود دا انسکرپشن آف نیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی پیارا۔ یہاں پہ ریاض الجنہ کے لیے اب کوئی لگتی ہے، اگر آپ نے جس سلام کرنا تو باب السلام دروازے سے آپ اندر جا سکتے ہیں۔ انسکرپٹڈ ہوتے ہیں ڈورز، قرآنک ورسز آپ کی اٹینشن کو گھیر لیتی ہیں۔ ایون شینڈلیئرز کے اوپر کلمہ حق لکھا ہوتا ہے، اور اندر ایک اتنی پیاری سی فریگرنس ریاض الجنہ کے اندر جب آپ گرین کارپٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایمبینس اس قدر آپ کو گھیر لیتا ہے کہ آپ کے پاس الفاظ نہیں، اور جب آپ زیارت کرتے ہیں تو بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ دیتے ہیں۔ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر ایک شخص کی یہ ہوتی ہے حاجت کہ نماز پڑھے، اور آقا کا روضہ چاہے دن ہو رات ہو بہت ہی پیارا تھا۔ اطراف میں مسجد نبی کی ایک یونیورسٹی ہے۔ اسی طرح پھر مسجد قباء میں ہم گئے، وہاں پہ بہت اچھا ایکسپیرینس ملا، اور یہاں پہ 2 رکعت نماز بھی پڑھی، اور کبوتروں کا یہاں پہ ایک رش دیکھا ہے، لوگ ان کو دانہ ڈال رہے ہیں۔ مسجد قباء کا تمام سٹرکچر ماربل سے بنا ہوا ہے، واضح الگ ڈیزائن کے، صحن بہت بڑا کشادہ، اور ہر وقت یہاں پہ گیدرنگز موجود ہیں، لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں، اور بہت ہی پیارا ایمبینس یہاں پہ، کارپٹس بہت ہی حسین بیوٹیفل، سیلنگز کے اوپر انسکرپشنز بہت زیادہ، کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی پیلس کے اندر جو ہے نا وہ موو کر رہے ہیں، اور وہاں کی رچنس آپ کو گھیرے ہوئی ہے۔ احد کے میدان میں گئے، وہاں پہ حضرت حمزہ علیہ السلام کی تربت دیکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور دین پھر ہم مسجد قبلہ تین گئے۔ یہاں پہ ریولیشن کے بعد ڈائریکشن آف قبلہ چینج ہوئی، اور دونوں قبلے نمایاں ہیں یہاں پہ بھی لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں، اور الگ سا انوائرمنٹ ہے، کارپٹس ہوں، شینڈلیئرز ہوں، والز ہوں، ڈومز ہوں، قرآن پاک رکھنے والی جگہ ہوں، بہت زیادہ ہی پیاری۔ مدینہ میں باغ شیخ عمری ہے، یہاں پہ
نماز جمعہ بھی ہوتی ہے، آل رسول سے ریلیٹڈ کچھ تبرکات یہاں پہ ڈسپلے کیے جاتے ہیں جن کی مومنین زیارت کرتے ہیں۔ دسترخوان مولا امام حسن علیہ السلام لگایا جاتا ہے یہاں پہ، اور بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ، فلی پروٹیکٹڈ ایریا یہ۔ باقی پھر مسجد نبوی کا ڈے ویو اینڈ نائٹ ویو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا، اور کیوں نہ پسند آئے۔ نبی کا جو گھر ہے، جو یہ محل ہے، مسجد ہے، یہ ہے ہی اتنی بارونق کہ یہاں سے ایک دفعہ آپ چلے جائیں تو واپس آنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ پھر وہ دن آیا کہ جب ہم نے مکہ ٹریول کرنا تھا، ساری ارینجمنٹس کی، احرام ہم نے اپنے پاس رکھ، اور مسجد شجرہ جو ہی ہم پہنچے وہاں پہ ہم نے احرام پہنا، نیت کی، اور سارے راستے تلبیہ پڑھتے گئے، اور اپنے ہوٹل پہنچے عزیزیہ، سامان رکھا، اور جسٹ پھر عمرے کے لیے چلے گئے، کیونکہ حج کے لیے عمرہ تمتع کرنا لازم ہوتا ہے۔ مالک کا بہت شکریہ، آپ بلیو نہیں کریں گے، جب آپ اس گھر کو دیکھتے ہیں تو آپ پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ جب رات کو حرم پہنچے تو ہمارے گروپ لیڈ نے کہا کہ نظریں جھکائے رہیں، آپ کسی بھی وقت خانہ کعبہ کا دیدار ہو جائے گا، اور اپنے دل میں 3 مختص کر لیں، اور جیسے ہی نظر پڑے تو آپ وہ دعائیں مانگیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ بس کیا وقت تھا، میں کیا بتاؤں آپ کو، اللہ آپ سب کو وہاں پہ جانا نصیب کرے، الہی آمین۔ یہ کنگ سلیمان کی ایکسٹینشن ہے اور بہت ہی وسیع کیا جا رہا ہے۔ آپ جب بھی جائیں گے آپ کو کنسٹرکشن یہاں پہ مسلسل ہوتی نظر آئے گی، اور بہت ہی پیارا ارینجمنٹ یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ کنگ سلیمان ایکسٹینشن بہت ہی جائنٹ سٹرکچر ہے، یہاں سے ایک روٹ بس ٹرمینل کو بھی جاتا ہے جو جرول اسٹیشن ہے۔ ان سائڈ اگر ہم بات کریں تو واک ویز بہت زیادہ وائڈ ہیں، کوئی نیرونیس نہیں فیل ہوتی، لائٹ کا بہت ایکسٹینسو یوز کیا گیا، ڈورز کلاسک ہیں، عربک ان کے اندر انسکرپشنز بھی ہیں، شینڈلیئرز بہت زیادہ پیارے، اور کنگ فہد گیٹ سے موسٹلی ہم لوگ انٹر ہوتے تھے، یا باب عمرہ سے۔ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ عزیزیہ سے احرام باندھ کر آئیں جرول اسٹیشن تک، دین پھر وہاں سے بسز جاتی ہیں مسجد عائشہ، ایک نامینل سا فیئر لیتی ہیں آپ سے، اور وہاں پہ جا کے آپ نیت کریں، نماز پڑھیں، اور دین پھر آپ ادھر واپس جرول اسٹیشن پہ وہ آپ کو ڈراپ کرے گی بس، یہاں سے پھر آپ اپنا عمرہ سٹارٹ کر۔ یہ آگے جو ہے ہم زیارات کے لیے غار ثور ہم نے دیکھی، ایک میوزیم ہے مکہ کے اندر، ادھر وزٹ کیا، وہاں پہ پرانے سارے آرٹیفیکٹس، سورڈز، ان کے جو یوٹینسلس تھے، ایک لائف سٹائل کو پورٹری کیا جاتا ہے۔ دین پھر جنت معلیٰ جہاں پہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے، اس کا وزٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش گاہ ہے ادھر ہم گئے، وزٹ کیا۔ حرم کا ویو ہی کچھ اور ہے، ہر وقت آکوپائڈ رہتا ہے، اور رش آورز میں تو پھر آپ سمجھ ہی سکتے ہیں، اور دا آئیکونک کلاک ٹاورز کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے، بالکل ویزیبل ہوتا ہے، دور سے بھی ویزیبل ہے، ایک الگ صحیح ایمبینس۔ بلکہ پھر حج کے ڈیز شروع ہوئے، ہمارے ہوٹل کے قریب ہی ایک ماؤنٹین تھا عزیزیہ کے، تو ہم سب وہاں پہ گئے، وہاں سے ہم نے رمی کے لیے کنکریاں چنی، اور یہ ہمارا وہ حج کرنے کا سارا ایک گروپ لیڈر نے ہمیں دیا ہوا تھا پیپر۔ عرفات کے اندر ہم موو کرتے ہیں 9 ذی الحج کی شام کو، وہاں پہ اگلا دن سٹے کیا، یہ جبل رحمت ہے، یہاں پہ بھی وزٹ کر کے آئے۔ یہاں پہ پتھروں کے اوپر لوگ اکثر اپنا نام لکھ کے جاتے ہیں، یا آپ دیکھ رہے ہیں۔ دین پھر مزدلفہ میں ہم پہنچے، مزدلفہ میں نائٹ سٹے تھا اوپن سکائی میں۔ دین پھر فجر کے قریب ہم لوگ مینا میں پہنچ گئے۔ جو راستہ تھا جس سے تمام عازمین حج مینا پہنچ رہے تھے وہ بہت زیادہ آکوپائڈ تھا، آلتھو ارینجمنٹس بہت اپ ٹو دا مارک تھے، لیکن پھر بھی سفوکیشن بہت زیادہ تھی، ہجوم لوگوں کا، سویٹنگ یہ شدید تھی۔ سیکنڈلی جہاں پہ میں نے محسوس کیا کہ اگین رش کا سامنا تھا، وہ رمی کرنے کے لیے جب ہم جا رہے تھے، جو 3 سیٹنز ہیں ان کو سٹوننگ کی جاتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ آکوپائڈ جگہ تھی۔ اب تو رمی کے لیے ایک بلڈنگ بنا دی گئی ہے، اس کے ڈیفرنٹ فلورز ہیں، لیکن فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے موسٹلی گراؤنڈ لیول پہ رمی کرتے ہیں، اور وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو بی کیئرفل رہنا پڑتا ہے ہمیں۔ قربانی کا ارینجمنٹ گروپ لیڈ نے کروانا تھا، اور دین جیسے ہی پتہ چلا تقسیم کروائی،
اینڈ ہیڈ شیو. موسم بہت ہی اوسم تھا یہاں پہ نا, کوئی اتنا گرمی کا احساس نہیں. بن داؤد گئے, وہاں سے یہ کیکس دیکھے اور بھی کچھ شاپ کیا, اور دین پھر ٹائم ختم ہو گیا. ہم ٹریول کر رہے تھے فرام جدہ ٹو پاکستان, کیسے گزرا وقت پتہ بھی نہیں چلا. اور تھوڑا سا دل اداس ہوتا ہے جاتے وقت کی ایک اور ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن واپسی پہ میں کیا آپ سب فیل کرتے ہوں گے جب آپ کسی بھی ایسے مقام سے آ, چاہے وہ مکہ مدینہ ہو, چاہے وہ ایران عراق شام ہو, تو ایک فیل ہوتا ہے دل میں نا. جیسے جیسے اپنا دیکھا کہ اپنا لینڈ قریب ہے اور اب ہم پہنچ گئے ہیں خیریت سے, تو خوش بھی تھے کہ چلیں گھر واپس آئے, لیکن میرے کیس میں ایک اداسی بھی تھی. ایئرپورٹ پہ ہی تھوڑا سا ٹائم لگ گیا, تو میرا آب زمزم مس پلیس ہو گیا. بڑی کیوریز بھیجی ان کو ایئر لائنس کو, لیکن ابھی تک ریکور نہیں ہو سکا. بڑھ گیا سامان لیا, دین بس گھر کے لیے ٹریول شروع کیا. موسم اس دن بھی بہت اچھا تھا, اور آپ سب سے اپنا یہ جرنی ایکسپیرینس شیئر کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.